الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم غفرتني لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دنیا کی زندگی میں ہم اس قدر منہمک ہیں اور اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ اپنی آخرت کے معاملے کو فراموش کیے بیٹھے إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا کیا ہو گیا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں دنیا کی محبت پست کی اور جو ان کے پیچھے ایک بھاری دن آنے والا ہے اس سے بالکل خاموش کیے بیٹھے ہیں وہ یوم آخرت یوم ثقیل بہت ہی بھاری دن کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی ہولناکی اور دہشت کو دیکھتے ہی دودھ پیتے بچے بوڑھے ہو جائیں گے یوم تذہل کل مرضعۃ عما عرضت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن ہر وہ عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہوگا اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اس دن کی دہشت کو دیکھ کر اپنے حمل وضع کر دے گی، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ اس دن کی ہولناکی ان پر بھی ایسی طاری ہوگی، ایسی حاوی ہوگی کہ نو مولود بچے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے اس دن کی شدت سے اتنے متاثر ہوں گے کہ اپنی ماؤں کو چھوڑیں گے نہیں، ساتھ چمٹ جائیں گے۔ تو پھر وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دھسے ہوئے ہیں، ان کا وہاں کیا عالم ہوگا۔ بہت ہی بھاری دن ہے، بہت ہی شدید دن ہے، جس کو یوم ثقیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو کتنا بوجھل اور بھاری دن ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 3 دعاؤں کا اختیار دیا تھا، جن میں سے آپ نے 2 دعائیں دنیا میں کر لی تھی۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور فرمایا کہ تیسری دعا اخرت الثالثہ، تیسری دعا میں نے مؤخر کر لی، اس کو ذخیرہ کر لیا لیوم، اس دن کے لیے یرغب الخلق فیہ الی حتی ابراہیم، جس دن ساری دنیا، ساری خلق میری شفاعت کے لیے مجھے دیکھے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی، خلیل اللہ، اللہ کے رسول، رسولوں کے باپ، رسولوں کے دادا پردادا، وہ بھی اس دن کی شدت میں میری طرف راغب ہوں گے میری شفاعت کے حصول کے لیے۔ تو اسے آپ اندازہ کریں کہ وہ دن کتنا ہیبت ناک ہے اور کتنا شدید اور علیم ہے۔ اس دن کی واقعتاً ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں بطور نصیحت کے اپنے آپ کو اور پھر آپ سب کو پیش کرتا ہوں، اور وہ ہے گناہوں کی ہیبت کا معاملہ۔ اس دن کی شدت گناہوں کے تعلق سے بڑی گمبھیر ہوگی اور بہت زیادہ پریشان کن ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح معلوم کر لیجیے کہ قیامت کے دن ایک گناہ پر بھی گڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک گناہ پر بھی بندے کا مواخذہ کر سکتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہر گناہ سے پاک صاف ہو کر اپنی آخرت کے سفر کا آغاز کریں، اور دنیا کی زندگی میں وہ سارے اسباب اختیار کریں جن اسباب پر اللہ رب العزت نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ ان اسباب کو بروئے کار لائیں اور ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو اور سفر آخرت کا آغاز ہو تو ہم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہیں۔ ورنہ جو اخروی معاملہ ہے بہت ہی گمبھیر ہے اور بہت ہی پریشان کن ہے۔ جس دن انبیاء تک نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے کہ میری جان اور میری جان، تو اس وقت یقیناً ضروری ہوگا کہ تمام اسباب میسر ہوں جن اسباب پر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے۔ توبہ اور استغفار کا معاملہ شریعت نے بہت ہی آسان بنایا۔ یہ خالق کائنات کی رحمت ہے کہ اس نے اس معاملے کو
بہت ہی آسان کر دیا ہے اس امت کے لیے، ورنہ سابقہ امتوں میں بعض اوقات توبہ اور استغفار کے لیے قتل و غارت بھی مقرر کی گئی تھی، جیسا کہ بنی اسرائیل جب انہوں نے بچھڑے کو پوجا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مارو اور قتل کرو۔ ہماری توبہ اسی میں ہے۔ چنانچہ بادلوں نے سایہ کر دیا اور ایک اندھیری رات کی سی کیفیت بن گئی اور سب نے اپنے اسلحے پکڑ لیے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ جب تک وہ بادلوں کا سایہ قائم رہا اور تاریکی کا راج رہا، اس وقت تک وہ قتل کرتے رہے اور مارتے رہے، حتیٰ کہ بادل چھٹ گئے تو پھر یہ قتل کا سلسلہ موقوف ہوا، اور جب لاشوں کو گنا گیا تو 70,000 لاشیں نیچے پڑی ہوئی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک گناہ کے تعلق سے توبہ کی کیفیت، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے توبہ کا معاملہ، استغفار کا معاملہ اور گناہوں کی بخشش کا معاملہ بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے جہاں سے بندوں کی توبہ آسان کو جاتی ہے، اور یہ دروازہ وہ ہے جس سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ دروازہ جس سے سورج غروب ہوتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس دروازے سے سورج طلوع ہوگا۔ توبہ کا دروازہ ہے، بہت ہی وسیع اور بہت ہی کشادہ۔ یہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے تو اس سے آپ اس دروازے کی وسعت کا اندازہ کیجیے، اور اس دروازے سے بندوں کی توبہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دروازہ بنایا اور دروازہ بنا کر اپنے بندوں کو توبہ کی دعوت دی، اور اس سے قبل اللہ رب العزت نے اپنی اوپر رحمت لکھ لی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان اللہ کتب کتابا فہو عنده فوق العرش۔ اللہ رب العزت نے کتاب لکھی ہے جو عرش معلیٰ پر اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں لوگوں کی تقریریں ہیں، اور صرف ایک جملہ یہ ہے ان رحمتی سابقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے۔ اور ایک حدیث میں ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ اس کتاب کا بڑا اہم مضمون ہے کہ خالق کائنات نے اپنی رحمت کو غصے پر غالب کر لیا، اور اپنی رحمت کو غصے پر سبقت لے جانے والا بنا دیا، اور یہ سارا کچھ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی دعوت دی ہے اور استغفار کی دعوت دی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا معاملہ بہت ہی آسان ہے۔ اس امت کے خاص میں بڑی آسانی پیدا کری گئی ہے، تو ہمیں ان سارے حقائق سمجھتے ہوئے کہ یوم قیامت یوم شدید ہے، یوم ثقیل ہے، جس کو تیاری کر کے جانا ہوگا، اور گناہوں کا معاملہ بہت ہی ہیبت ناک ہے۔ گناہوں سے پاک صاف ہو کر جانا ہوگا، اور گناہوں کی بخشش کا معاملہ بہت ہی آسان بنا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان اپنے گناہ نہیں بخشوا پاتا اور اس کو توبہ اور استغفار کا خیال نہیں ہے، تو یقیناً وہ بہت ہی شقی اور بدبخت انسان ہے کہ اتنی آسانی کے باوجود، اتنے مواقع کے باوجود بندہ توبہ اور استغفار کے راستے کو اختیار نہیں کر سکا اور اس راستے سے دور رہا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو اللہ کی طرف، توبۃ النصوح، سچی اور خالص توبہ۔ سچی اور خالص توبہ کی 3 علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ جن گناہوں سے آپ نے توبہ کرنی ہے ان گناہوں کو عملی طور پر چھوڑ دو، ان کا ارتکاب نہ کرو۔ دوسرا، دل میں ان گناہوں کے تعلق سے ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں گناہوں کے تعلق سے سچی شرمندگی دیکھ لے کہ میرا بندہ نادم ہے، شرمندہ ہے، تو یہ ندامت ہی توبہ ہے، اور شرمندہ ہو جانا ہی توبہ ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کو مستقلاً چھوڑنے کا عزم کر لے اور چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ یہ 3 چیزیں اگر جمع ہو جائیں اور بندہ توبہ کرے تو واقعتاً وہ توبۃ النصوح ہے، وہ خالص توبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً قابل قبول ہے، اور وہ توبہ رد نہیں ہوتی بلکہ وہ قابل قبول قرار پاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول کر اپنی رحمت کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو بھی یہ امید لائی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی جو رحمت ہے جس سے آپ نے مایوس نہیں ہونا، اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف دیتا ہے۔ بس اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ بڑی امید ہو اور اس رحمت کے سہارے کو بندہ تھامے رہے اور کبھی مایوس نہ ہو، تو یہ پختہ قوی امید ہی اس بندے کی بخشش کا باعث بن سکتی ہے۔ حدیث قدسی جو آپ نے سنی جامع ترمذی کی روایت سے صحیح سند کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک والی، جب تک تو 2 کام کرتا رہے۔ نمبر 1 یہ کہ جب بھی پکارے مجھے پکارے، اور نمبر 2 یہ کہ جب بھی امید وابستہ کرے، امید قائم کرے تو میرے ساتھ قائم کرے۔ لاغفرن لک، اس وقت تک میں تجھے بخشتا رہوں گا اور معاف کرتا رہوں گا۔ بس یہ 2 کام بڑی ذمہ داری سے ادا کرتے رہو۔ جب بھی پکارنا مجھے پکارنا، کوئی غوث نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جبکہ صحابہ آپ کے سامنے تشریف فرما تھے، اچانک فرمایا کہ من یضمن لی واحدا اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو ذر غفاری سامنے تشریف فرما تھے، انہوں نے فوراً ہاتھ کھڑے کر لیے کہ میں تیار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسأل الناس شیئا، جس چیز کی ضمانت میں مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا، کبھی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ یہ ہاتھ جب بھی پھیلاؤ اللہ کے سامنے پھیلاؤ، اور جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور جب بھی استعانت کرو، مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اس حدیث قدسی میں بھی نبی علیہ السلام اسی بات کو بطور شرط کے ذکر کر رہے ہیں، اے آدم کے بیٹے تو جب بھی پکارے مجھے پکارے، اور جب بھی امیدیں قائم کرے میرے ساتھ کرے۔ اغفرن لک،
اس وقت تک میں بھی تجھے بخشتا رہوں گا اور معاف کرتا رہوں گا۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، زمین پہ رکھے جائیں تو آسمانوں تک پہنچ جائیں، اور پھر تو ایک بار سچا استغفار کر لے، سچی توبہ کر لے، تو تیری ایک توبہ سے میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ عمر بھر کے گناہ، 100 سال کے گناہ ایک بار کی توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر یہ زمین بھر کے تو گناہوں کی لے آئے، ثم استغفرتنی انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، یہ زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھے اس طرح آ کر ملے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، اور جو بھی گناہ ہو سب بخشے جا سکتے ہیں، تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں پوری زمین کا دامن جو ہے تیرے گناہوں سے صاف کر دوں گا، اور تیرے گناہوں کی جگہ اپنی مغفرت اور اپنے فضل کے خزانے ڈال دوں گا، اور یہ زمین اپنے فضل سے بھر کے، مغفرت سے بھر کے تجھے لوٹا دوں گا، بس شرط یہ کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، پختہ توحید ہو اور توحید پر قائم رہا ہو، تو یہ گناہوں کی بخشش کی ایک بڑی اہم شرط ہے، ایک کڑی ذمہ داری ہے کہ تیرے اندر توحید کا سچا فہم ہو، اس پر تو اعتقادی طور پہ، عملی طور پر قائم و دائم ہو، تو یہ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عمل ہے جو تیرے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے اور تیری معافی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے گناہوں کی بخش ضروری ہے کہ بندے کی توحید بالکل صاف ہو، بالکل خالص ہو، شرک کے شائب سے بچنے والا ہو، اور شرک سے دور ہو، کوسوں دور ہو۔ شرک اگر مشرق میں ہے تو مغرب میں ہو، اور شرک اگر شمال میں ہے تو وہ جنوب میں ہو، اتنا اس کے اندر شرک کی نفرت ہو اور توحید کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نفرت اور محبت کی بنیاد پر گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ بڑا یہ قابل غور اللہ کا فرمان ہے، اس میں 3 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ نمبر 1، جان لو لا الہ الا اللہ کو، اچھی طرح پہچان لو لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ کیا کلمہ ہے، کیا اس میں منہج ہے، کیا اس میں دعوت ہے، کیا اس کی بنیادیں ہیں، انہیں پہچان لو۔ یہ ذمہ داری ہر شخص کو ادا کرنی ہوگی، کوئی اگر اس ذمہ داری سے تنازل کا باعث نہیں بن سکتا، کوئی عذر، یہ جاننا پہچاننا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کو جان لو، بس اغفر لذنبک، پھر اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ معنی گناہوں کی بخشش جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی معرفت پر ہے۔ جس بندے نے اس کلمے کو پہچان لیا، اب وہ استغفار کرے۔ اس کلمے کی معرفت سے قبل اگر استغفار کرتا ہے تو وہ استغفار قابل قبول نہیں۔ ایک مشرک اور ایک بدعی، ان دونوں بندوں سے توبہ کو چھپا لیا گیا ہے، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک اساسی شرط ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ پہچان لو لا الہ الا اللہ کو، پھر استغفار کرو۔ اس کلمے کو پہچاننے سے قبل استغفار کرو گے تو وہ استغفار قابل قبول نہیں ہے۔ 100 حج کیے ہوں، 100 عمرے کیے ہوں،
اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کیا ہو، تہجد ادا کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، بیت اللہ کے ہزاروں طواف کر رکھے ہوں، لیکن اگر لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی گناہ معاف نہیں کرے گا، نہ کوئی نیکی قبول کرے گا۔ تمہاری پہلی ذمہ داری حج بیت اللہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی معرفت ہے۔ پہلی ذمہ داری نماز قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی معرفت ہے۔ پہلے اس کو پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کر لو اور اس پر عملاً قائم ہو جاؤ، پھر استغفار کرو، پھر گناہوں کی بخشش کے بے شمار مواقع تمہیں حاصل ہوں گے اور میسر ہوں گے، لیکن کب؟ اس کلمے کی پہچان کے بعد، اس کلمے کی معرفت کے بعد وہ مواقع میسر ہوں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کلمہ نہیں ہے، لفظاً بھی آسان اور معناً بھی آسان ہے۔ یہ دین اسلام کی سماحت اور وسعت ہے کہ سب سے آسان چیز اس دین میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہچان ہے، سب سے آسان چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت۔ لا الہ الا اللہ چند حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے جس کی زبان سے ادائیگی بھی آسان ہے اور اس کا معنی بھی آسان ہے۔ لا الہ ایک جملہ ہے اور الا اللہ دوسرا جملہ ہے۔ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں ہے، نفی، کوئی معبود ہے ہی نہیں، نہ زمین کے اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی بشر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، کوئی معبود نہیں۔ سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ لا الہ، اس فہم کو لے لو، حاصل کر لو، یہ اساس ہے دین کی اور اساس ہے گناہوں کی بخشش کی۔ کوئی معبود نہیں ہے، سب کا انکار کر دو۔ لا الہ نے سارے معبودوں کا انکار کر دیا ہے اور یہ سکھا دیا ہے، اور الا اللہ دوسرا کلمہ ہے جو صرف ایک سچے معبود کو ثابت کر رہا ہے، اور وہ اللہ رب العزت، صرف اللہ رب العزت سچا معبود ہے، حق معبود ہے، باقی کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر ہیں تو سارے باطل، سارے جھوٹے۔ اللہ ہی معبود حق ہے اور سچا معبود، وہی مشکل کشا ہے اور سچا مشکل کشا ہے، وہی دستگیری کرنے والا ہے اور سچی دستگیری کرنے والا ہے، وہی حاجت روا ہے اور سچا حاجت روا ہے، وہی غوث ہے اور سچا غوث، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، عبادت لائق نہیں، غوث نہیں، دستگیری کرنے والا نہیں۔ اس نفی اور اس بات کو سمجھ لو اور پہچان لو اور اس پر قائم ہو جاؤ۔ پہچان لیا، سمجھ لیا، اس پر قائم ہو گئے اور پوری زندگی توحید کو انہی خصلتوں میں محدود رکھا، کیونکہ توحید ہمیشہ نفی اور اس بات کے ساتھ۔ اکیلا اس بات مکمل توحید نہیں ہے، اکیلی نفی مکمل توحید نہیں ہے، بلکہ توحید کی تکمیل جو ہے نفی اور اس بات کے ساتھ۔ مکمل توحید، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، مکمل توحید جو ہے وہ نفی اور اس بات کا نام ہے۔ اکیلی نفی بھی توحید نہیں ہے اور اکیلا اس بات بھی توحید نہیں۔ یہ فہم، اس فہم کو حاصل کرنا ہوگا، یہ سمجھ اپنانی پڑے گی۔ نہ اکیلی اس بات توحید ہے، نہ اکیلی نفی توحید ہے، بلکہ مکمل توحید نفی اور اس بات کے ساتھ۔ ایک شخص اگر زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لے کہ وہ سچا معبود ہے، یہ قابل قبول نہیں جب تک یہ عقیدہ دل نہ ہو، تصدیق ہو کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق،
پھر بھی قابل قبول نہیں، جب تک پوری زندگی عمل نہ ہو. جب بھی عبادت کرے اللہ کی کرے، سجدہ کرے اللہ کو کرے، طواف کرے بیت اللہ کا کرے، نظر و نیاز دے اللہ کے لیے، قربانی اور ذبح کرے تو اللہ کے لیے، عملاً اس پر قائم ہو جائے. اب بھی پوری نہیں ہوئی، یعنی زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، پوری زندگی کا عمل، پھر بھی توحید کامل نہیں ہے جب تک چوتھی چیز نہ آ جائے، اور وہ ہے ہر غیر اللہ کا انکار، ہر غیر اللہ کی نفی. اکیلا اثبات توحید نہیں ہے اور اکیلی نفی بھی توحید نہیں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ ہر رسول کی دعوت ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کا انکار نہیں بلکہ طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ ہر ما سوی اللہ جس کی عبادت کی ہے وہ طاغوت ہے. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ ما سوی اللہ جس کی اللہ کو چھوڑ کے اطاعت کی جائے. عبادت بھی اللہ کا حق ہے، اطاعت بھی اللہ کا حق ہے. اللہ رب العزت نے اطاعت کے لیے اپنا رسول بھیج دیا اور ساتھ فرما دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ دونوں اطاعتیں ایک ہی ہیں، لیکن عبادت اللہ کا خالص حق ہے. اللہ کی عبادت کرو، ہر رسول کی دعوت ہے. اور واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. نہیں طاغوت کا انکار نہیں بلکہ طاغوت سے بچو. بچنے زیادہ طاقت ہے. انکار تو آپ نے نفی کر دی، انکار کر دیا، لیکن واجتنبوا کا معنی یہ کہ ایسا بچو کہ انکار کے ساتھ ساتھ طاغوت سے دوری اختیار کرو. یہ جانب سے ہے. ان تجعل الطاغوت فی جانب وتجعل نفسک فی جانب آخر، کہ طاغوت مشرق میں اور تم مغرب میں، اتنا فاصلہ پیدا کر لو، اتنی شدت سے بچو طاغوت سے. تو اکیلا اس بات توحید نہیں ہے اور اکیلی نفی بھی توحید نہیں ہے، بلکہ توحید کی ساری اقسام، توحید کے سارے گوشے نفی اور اس بات کے ساتھ. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کلمے کی معرفت ہے. کوئی معبود نہیں، نفی، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید الوہیت ہو کہ عبادت صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں، اس بات اور نفی. توحید ربوبیت ہو کہ رب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، خالق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، رازق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، متصرف اس کائنات میں صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ توحید ربوبیت ہے، نفی اس بات کے ساتھ. اس طرح توحید اسماء و صفات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو اور لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہات پیدا کرتے ہیں. یعنی پکارنا اور چھوڑنا، پکارنا اثبات ہے اور چھوڑنا نفی ہے. توحید و صفات بھی اس بات اور نفی کے ساتھ ہے. صرف اللہ ہی غفار ہے اور کوئی غفار نہیں ہے. اللہ ہی رزاق ہے اور کوئی رزاق نہیں ہے. اللہ ہی الرحمن الرحیم ہے اور کوئی الرحمن الرحیم نہیں ہے. اللہ ہی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے. ہر توحید کی قسم نفی اور اثبات کے ساتھ. فاعلم ان لا الہ الا اللہ. اس نفی کو پہچان لو اور اس پر قائم ہو جاؤ، اس بات کو پہچان لو اور اس پر قائم ہو جاؤ. یہ پوری کرنے کی معرفت اور بہت ہی آسان، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی دقت نہیں. بس ما سوی اللہ کا انکار کر دو. لوگ اگر کسی کو کہیں کہ یہ کراچی کی سرکار ہے، یہ لاہور کی سرکار اور یہ پت کی سرکار ہے، اپنے عقیدے سے ان سرکاروں کو کھرچ دو. کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی سرکار نہیں.
صرف ایک اللہ کو مانو، وہی معبود حق ہے، وہی مشکل کشائی کرنے والا ہے، وہی حاجت روائی کرنے والا ہے۔ اس نفی اور اس بات کے ساتھ اپنا عقیدہ قائم کرو۔ اس کے بعد واستغفر لذنبک، اب اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ توحید خالص جو ہے گناہوں کو صاف کر دے گی، گناہوں کو مٹا دے گی۔ وہ استغفار جو توحید کی بنیاد پر ہو، توحید کے فہم کے ساتھ ہو، وہ استغفار گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی صفائی کا باعث بنتا ہے۔ ایسا استغفار بڑا بابرکت اور برگزیدہ ہے جس کی بنیاد خالق کائنات کی توحید ہو۔ بڑے اس کے مظاہر ہیں۔ قیامت کے دن ایسے انسان ہی کامیاب کر پائیں گے جو توحید خالص لے کر آئیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی اسلام نے ایک موحد مومن کا ذکر کیا ہے، موحد ہے، صاحب توحید ہے، سچا مسلمان ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ کر رکھے۔ نبی اسلام کے حدیث کے الفاظ کہ ان اناس من امتی یأتون بذنوب امثال الجبال، کچھ لوگ میری امت کے گناہ لائیں گے پہاڑوں جیسے، پہاڑوں کے حجم کے برابر گناہ لائیں گے، اور اللہ کیا کرے گا؟ یضعها علی الیہود، اللہ وہ سارے گناہ اس موحد بندے سے لے لے گا اور کسی خبیث یہودی پر ڈال دے گا۔ وہ یہودی اس کے گناہوں کا بوجھ لے کر، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں جائے گا، اور یہ بندہ اپنی توحید کی برکت سے جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لیکن استغفار سے پہلے لا الہ الا اللہ کو پہچان دو۔ بلکہ نبی اسلام کے ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق اللہ رب العزت یہود کو اس کے گناہوں کا فدیہ بنا دے گا۔ توحید بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ توحید کا تقاضا بخشش ہے، گناہوں کا تقاضا عذاب ہے۔ اللہ تدبیر کیا فرمائے گا؟ گناہ یہودی پہ ڈال دے گا، کسی عیسائی پہ ڈال دے گا، اور اسے توحید کی برکت سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ لہذا استغفار کے لیے سب سے قوی وسیلہ جو ہے خالق کائنات کی توحید کی معرفت ہے، اور یہ خالص دعوت ہے عہد الحدیث کی، جو سچے توحید کے فہم پر قائم ہے۔ ہر ذمہ داری سے قبل توحید کا فہم ہے۔ وہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر نے کیا پوچھا؟ اتدری ما حق العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں اللہ پر کیا حق ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ اور آپ نے خود ہی جواب دیا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ غور کیجئے، نفی اور اثبات دونوں ہیں۔ ان یعبد اللہ اثبات ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ہو تو اللہ کے لیے، حج ہو تو اللہ کے لیے، قربانی ہو تو اللہ کے لیے، استغاثہ ہو تو اللہ سے، دعا جو کہ دین اسلام کا حاصل ہے وہ بھی اللہ سے، نظر و نیاز اللہ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر۔ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ یعنی بندے کون ہوتے ہیں اللہ پر حق قائم کرنے والے؟ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکتا ہے کسی حق کے تحت کہ یا اللہ یہ میرا تجھ پر حق ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن حدیث دیکھیے، بندوں کا حق اللہ پر،
کوئی بندہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جن کی عظمت کی بنا پر، جن کی اہمیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے بندوں کا حق اپنے اوپر قائم کر لیا۔ کوئی بندہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ میرا تجھے یہ حق ہے، مگر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی خوشی سے اپنے بندوں کا حق اپنے اوپر لے لیا، اور یہ توحید ہے۔ بندے نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی، اور کبھی اس عبادت میں شریک نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا، بلکہ نفیاً و اثباتاً توحید کے تقاضے پورے کرتا رہا۔ اب ایسے بندے کا اللہ پر حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود قائم کیا۔ کوئی بندہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ حق کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ وہ حق یہ ہے بندے کا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی عذاب نہ دے جس بندے نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی ہو، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یہ توحید کی بات ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ پہلے اس کلمے کو پہچانو، پہلے توحید کی معرفت نفیاً و اثبات ہے۔ میں نفی اور اثبات کا بار بار تکرار کر رہا ہوں کیونکہ آج امت کی اکثریت جو ہے وہ توحید کے تعلق سے الحاد کا شکار۔ اس الحاد کی ایک شکل یہ ہے کہ توحید بصورت اثبات ہے، بصورت نفی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی توحید کی دعوت دو مگر مزاروں کی، جبوں قبوں کی تردید نہ کرو تاکہ لوگ جو نہ کے ٹوٹیں۔ اگر شرک کی تردید کرو گے، شرک کی نفی کرو گے، لوگ ٹوٹیں گے۔ لوگوں کو جوڑو۔ یہ کیسا جوڑنا ہے؟ یہ جوڑنا فضول ہے۔ جس جوڑ کی بنیاد خالق کائنات کی توحید نہ ہو وہ عبث ہے، وہ بیکار ہے۔ وہی جوڑ کارآمد ہے جس کی بنیاد اللہ کی توحید ہو، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو۔ ورنہ آج سے پہلے قوم قریش نے، کفار نے اسی دعوت کی پیش کی تھی کہ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی دعوت پیش کرو، توحید بیان کرو، بس ہمارے خداؤں کی تردید نہ کرو، ہر ایک الہ کی رکھو۔ اپنی توحید بشکل اثبات، بشکل نفی نہیں نہ کرو، اس وطن توحید کو پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ میں رکھ دو پھر بھی میں تمام باطل معبودوں کی نفی سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ توحید کی تکمیل نفی اور اثبات کے ساتھ۔ اکیلا اثبات توحید نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرے، اللہ کی عبادت کا اعتراف کرے، لیکن غیر اللہ کا کبھی انکار نہ کرے، کبھی نفی نہ کرے، کبھی اجتناب کی بات نہ کرے، اس کی توحید قابل قبول نہیں۔ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی عذاب میں مبتلا نہ کرے بلکہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ بخشش کی اساس جو ہے وہ توحید ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ بخشش کا ایک بڑا قوی سہارا جو ہے شفاعت کا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ قائم کرے گا۔ یہ شفاعت حق ہے، کئی شفاعتیں سامنے آئیں گی۔ انبیاء شفاعت کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کتاب مقدس کو بطور شفیع کھڑا کرے گا، صالحین شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، کئی شفاعتیں۔
مگر یہ شفاعت جو ہے اس کی اساس بھی عقیدہ توحید، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ اس کی اساس ہے۔ شفاعت اسی بندے کا حق ہے جس بندے نے لا الہ الا اللہ کو پہچان لیا ہو اور اس کی سچی معرفت حاصل کر لی ہو۔ معنی یہ کہ اخروی سہارے جو ہیں وہ بھی موحدین کے لیے اور اہل توحید کے لیے ہیں، اور جن کی توحید میں کھوٹ ہوگا، کسی قسم کا الحاد ہوگا، اللہ تعالی نہ ان کے لیے شفاعت مقرر کرے گا اور نہ کسی شفاعت کا ان کو فائدہ ہوگا۔ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ قیامت کے دن شفیع کا تعین اور مشفوع کا تعین اللہ کے امر سے ہوگا۔ شفاعت کون کرے گا؟ جسے اللہ چاہے گا، اور شفاعت کس کی ہوگی؟ جس کی اللہ چاہے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ شفاعت کا معنی اللہ کی مشیت سے الگ نہیں ہے، مشیت سے خارج نہیں ہے، مگر شفاعت کی حد ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ صحیح بخاری کی حدیث مطابق ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ قیامت کے دن میری شفاعت صرف ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو، اعتراف کیا ہو، بالکل خالص ہو، کوئی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا توحید کی بنیاد پر ہو، توحید کی اساس پر ہو، سچی معرفت کے ساتھ ہو، سچے علم کے ساتھ ہو، اور سچی پہچان کے ساتھ ہو، اس خوش نصیب کی میں شفاعت کروں گا۔ اور یہ ایک سہارا ہے گناہگاروں کا، بڑا قوی سہارا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کی بخشش کے لیے یہ مواقع پیدا فرمائے گا، یہ اسباب پیدا فرمائے گا، اور مختلف شفاعتیں قائم کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی محبت ہے کہ میرے بندوں کو واقعتاً میری بخشش حاصل ہو جائے، میرے بندے واقعتاً گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ اس کے لیے خالق کائنات کی تدبیریں بھی ہیں، اس کی چاہت اور محبت بھی ہے، وسائل کی فراہمی بھی ہے، تاکہ انہیں بروئے کار لا کے میرے بندے گناہ سے پاک صاف ہو جائیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، دیکھیں کیسا انتظام ہے۔ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، چاروں طرف عرش کے چاروں طرف فرشتے پھیلے ہوئے۔ الکروبین، وہ ملائکہ کروبین کہلاتے ہیں۔ تو یہ حاملین عرش جو چار فرشتے ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے، اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے پھیلے ہوئے ہیں ان کی 3 ڈیوٹیاں، 3 کام وہ کر رہے ہیں اور کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے۔ یسبحون بحمد ربہم، ایک اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید، اس کے لیے جملہ سبحان اللہ بحمدہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے اس جملے کو پسند کر لیا۔ فرشتے تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں اس جملے کے ساتھ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔ فرمایا کہ تم بھی اس کو اختیار کر لو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم کہ جو بندہ صبح کو 100 دفعہ سبحان اللہ بحمدہ کہہ دے، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ کے گناہوں کو جھاڑ دے گا، مٹا دے گا، خواہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ کون سے فرشتے؟ جو حاملین عرش ہیں اور جو عرش کے ارد گرد موجود ہیں۔ عرش چاروں طرف موجود ہونا ان فرشتوں کا کام ہے، وہاں سے کبھی الگ نہیں ہوتے۔ اور ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح اور تحمید۔
اور دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، عقیدہ، توحید، اس کی تحقیق، اس پر قائم رہنا پختگی کے ساتھ۔ ملائکہ بھی اس چیز کے محتاج ہیں۔ اور تیسری ڈیوٹی یہ ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو میرے مومن بندے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تم پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تم چار حاملین عرش ہو اور باقی سارے فرشتے عرش کی اطراف میں موجود ہیں۔ وہ کم تعداد نہیں ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں، ہماری زمین کتنی بڑی ہے آپ کو معلوم ہے، اور سورج زمین سے کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں، اور سورج کی ساتوں آسمانوں کے سامنے کیا نسبت ہے آپ کو معلوم ہے۔ اور یہ ساتوں آسمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ جیسے 7 درہم کسی بڑے تھار میں رکھے ہوں، اور اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیسی ہے؟ جیسے ایک چھلا چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا ہو، اس چھلے کی چٹیل میدان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ کا عرش ہے۔ عرش چاروں طرف ملائکہ موجود کروبین، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ یستغفرون للذین آمنوا، میرے مومن اور موحد بندوں کے لیے استغفار کرتے رہو، بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ اندازہ کرو اس کی کیسی چاہت ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں۔ اربوں کھربوں فرشتے مومن بندوں کے لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مومنوں کو بخش دے۔ مومن کون ہے؟ سچا موحد مومن کون ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو اس کلمے کو پہچاننے والا، اس کلمے کی معرفت کے بغیر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ اس کلمے کو پہچان لے، اللہ نے کیا انتظام کیا؟ حاملین عرش فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد ملائکہ ہیں، ان تمام کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے ان مومن بندوں کے لیے استغفار کرتے رہو اور بخشش کی دعا کرتے رہو۔ فرشتے مامور ہیں اس بات پر۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے من عاد اخاہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے جائے، مصبحاً صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھی، چلو فلاں بھائی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کریں، اس کا حال پوچھ لیں۔ فرمایا کہ خرج معه 70,000 ملک، اس کے ساتھ نکلتے ہیں 70,000 فرشتے، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اکیلا نہیں ہوتا، 70,000 ملائکہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یستغفرون له حتی یمسی، اور وہ فرشتے 70,000 اس کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں اور کرتے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ مصبحا ممسیا، اور جو اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرے شام کے وقت، اس کے ساتھ بھی ملائکہ 70,000 کی تعداد میں نکلتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، حتی یصبح، صبح ہونے تک۔ بخشش کے مسائل آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی چاہت ہے میرے بندے بخشے جائیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ رات کو سونے سے قبل وضو کر لے، من بات طاہرا علی فراشه، اور پاک ہو کر وضو کر کے بستر پر آئے تو بات معه ملک، اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، تحت شعاره، اس کے لباس کے نیچے، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس لباس کے نیچے فرشتہ موجود ہے جو صبح ہونے تک، بیدار ہونے تک اس کے لیے استغفار کرتا ہے اور گناہ کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ یہ استغفار کے مواقع اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پاک صاف ہو جائیں، میرے بندے پاک صاف ہو جائیں۔ تبھی تو آگے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔
یہ تو پہچان لو لا الہ الا اللہ کو، پھر استغفار کرو اپنے لیے اور مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے۔ یہ کیوں فرمایا؟ سارے مومن مردوں کے لیے استغفار کرو اور ساری مومنات کے لیے استغفار کرو۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہاں بھی فائدہ بندوں کی طرف لوٹانا مقصود ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو بندہ استغفار کرے مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے، استغفار کر رہا ہے، مومن بندوں کو معاف کر دے، مومن عورتوں کو معاف کر دے، کتب اللہ لہ بکل مؤمن حسنہ، اللہ رب العزت ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، ایک نیکی۔ اب آئیے آپ کمپیوٹر اٹھا لیں، کمپیوٹر، آپ کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے مگر اس عمل کا ثواب نہیں لکھ پائیں گے۔ مثلا ایک دعا ثابت ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، یا اللہ مومنوں کو معاف کر دے، مومنات کو معاف کر دے، جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو فوت ہو گئے ان کو بھی۔ اب شمار کرو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک جو مومن زندہ ہیں وہ کتنے ہوں گے، جو مومنات زندہ ہیں وہ کتنی ہوں گی، اور جو فوت ہو گئے وہ کتنے ہوں گے۔ اس تعداد کا اندازہ ہے، لیکن فرمایا کہ جو بندہ دعا کرے گا استغفار کی مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، زندوں کے لیے اور فوت شدگان کے لیے، اللہ رب العزت ہر مومن مرد کے بدلے، ہر مومن عورت کے بدلے اس بندے کی ایک نیکی لکھ دے۔ اربوں کھربوں کی تعداد میں یہ نیکی لکھی جا رہی ہے، روزانہ کرو، برابر کرو۔ اس ثواب کی تحریر میں آپ کے سارے مسائل فیل ہو جائیں گے، اتنا اجر۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے ایک علم دیا گیا اللہ تعالیٰ کو، بندوں کی بخشش، کتنی محبت، اتنی چاہت کہ میرے بندے بخشے جائیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، بخشنا چاہتا ہے وہی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو لم تذنبوا، اگر گناہ نہ کرو، لجاء اللہ بقوم، اللہ تمہاری جگہ ایک نئی قوم کو لائے گا، تمہیں مٹا دے گا، ایک نئی قوم کو لائے گا، یذنبون ویستغفرون فیغفر اللہ لہم، جو گناہ کریں گے استغفار کریں گے اور اللہ ان کو معاف کر جائے گا۔ اس کے صفت ہے غفار، ستار، ستیر، تواب۔ ان تمام صفات کے ظاہری مظاہر یہ ہیں کہ گناہ گار موجود ہوں تاکہ اللہ ان کو معاف کرے۔ اللہ رازق ہے، رزاق ہے، روزی کس کو دیتا ہے؟ جو زندہ موجود ہے۔ مرزوق موجود ہے، اس کو روزی دے گا۔ اگر مرزوق موجود ہی نہ ہو وہ کس کو روزی دے گا؟ دنیا میں انسان نہ ہو، درندے نہ ہو، پرندے نہ ہو، حیوانات نہ ہو، وہ روزی اس کو دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے، گناہوں کو بخش والا۔ اگر گناہ گار ہی نہ ہو تو کس کو بخشے گا؟ اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لائے گا، جو گناہ کریں گے استغفار کریں گے اللہ ان کو معاف کرتا جائے گا۔ وہ تواب ہے، گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا۔ تواب کے یہ دو معنی، ایک معنی کیا ہے؟ گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دینا، دوسرا معنی کیا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنا۔ وہ تواب ہے، گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے جب خالق کائنات رحمت اور وسعت، مغفرت اور بعد اس انداز کی موجود ہے اور پھر بھی ہم گناہوں سے توبہ نہ کریں، گناہوں کے مسائل اختیار نہ کریں، یقیناً یہ بڑی محرومی اور شقاوت ہے۔ ان مسائل کو سمجھیں، بروئے کار لائیں، تاکہ جب دنیا سے خاتمہ ہو اور سفر
حال ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں، ورنہ معاملہ بہت ہی خطرناک صورت حال اختیار کر جائے گا۔ ایک گناہ پر بھی پکڑ ہو سکے، ایک گناہ پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ دو قبروں کے پاس دونوں میں عذاب ہو۔ گناہ کیا ہے؟ ایک کا گناہ یہ ہے کہ چغل خور تھا، غیبتیں کرتا تھا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ دوسرے کا گناہ یہ ہے کہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا، کپڑے پاک ہو ناپاک ہو کوئی پرواہ نہیں تھی، استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے قبر میں پکڑ لیا، اس کی ان دونوں کی قبر جہنم کا گڑھ بن گئی، ان دونوں کو جہنم کا لباس بنا دیا گیا، جہنم کا کفن ڈال دیا گیا، جہنم کے دروازے قبر میں کھول دیے گئے، 99 سانپ روزانہ چھوڑے جا رہے ہیں، ایسے زہریلے کہ ان کے زہر کا ایک قطرہ پوری زمین کی معیشت کو کڑوا کر دے۔ گناہ کیا ہے؟ غیبت کرتا تھا، چغل خور تھا، ایک گناہ کی پاداش میں قبر میں پکڑ گیا۔ دوسرے کا گناہ کیا ہے؟ اس طرح بد احتیاطی، اللہ نے قبر میں پڑھ لی۔ تو ایک گناہ پر بھی مواخذہ ہو سکتا ہے۔ وہ بلی والی عورت جس نے بلی کو باندھا، وہ بھوکی مر گئی، اللہ نے پکڑ لی، اب جہنم کی آگ میں کھڑی ہے۔ یہ صحیح بخاری الفاظ، اور عبرانی کی روایت کے مطابق بلی بھی ساتھ موجود ہے جو اس کو نوچ رہی ہے، آگ میں جل رہی ہے بدریاں، اور بلی بھی ساتھ نوچنے کے لیے موجود ہے۔ ایک نہ وہ صاحب المحجن اپنی لاٹھی سے حاجیوں کی چوری کرتا تھا، اللہ نے پڑھ لیا، اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے جہنم میں کھڑا ہے۔ ایک گناہ پر مواخذہ ہو سکتا ہے۔ وہ انسان بڑا شقی بدبخت ہے، ان سارے وسائل کے باوجود گناہ اس کے ذمہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے، گناہوں کی بخش کے بے تحاشا وسائل مقرر کی، ہم کو عطا فرمائی۔ دنیا میں توبہ استغفار بڑا قوی وسیلہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک، میرے بندے تیرے گناہ اگر آسمان کو چھونے لگے اور تو ایک بار استغفار کر لے، ایک بار کے استغفار سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ سچی توبہ اور استغفار اللہ کے پیغمبر کا وزیر حیات تھا یہ، استغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم 100 مرہ، میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی یوم 100 مرہ، کبھی کبھی میں بھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں، ایک پردہ سا محسوس کرتا ہوں، تو پھر میں فوراً 100 دفعہ استغفار کر ڈالتا ہوں، 100 دفعہ استغفار۔ ابو بکر صدیق نے پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا بتا دیجئے نماز میں پڑھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آپ یاد کر لو اور تشہد میں سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ میں نے اپنے اوپر بے شمار ظلم ڈھا رکھے، گناہوں کے ظلم، معصیتوں کے ظلم، اور ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، معاف کر دے اور رحم فرما کہ تو بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ کس طرح استغفار کی تعلیم بھی ہے، اور استغفار آپ کی سیرت طیبہ کا حصہ بھی ہے، اور یہ گناہوں کی بخشش کا سب سے قوی وسیلہ ہے۔ اور اس کے پہلو پہ پہلو نیکیاں کرو، اعمال صالحہ کرو، کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ ہو، جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو، سفر ہو حضر ہو تقوی کے ساتھ۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها،
اور جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. یعنی مغفرت کے وسائل اللہ نے عطا فرما دی، وسائل کی برکت، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی. ایک نبی اسلام کے پاس آیا، ظہر کی نماز آپ نے ادا کی، ہلاک تو میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. فرمایا کہ من الذی اہلکک، تجھے کس چیز نے برباد کیا، تو کیسے تباہ ہو گیا؟ بتاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا مدینہ منورہ نماز پڑھنے کے لیے، راہ میں لونڈی نظر آ گئی، تنہائی تھی، وہاں کوئی بندہ موجود نہیں تھا. اس لونڈی کے میں قریب چلا گیا، اسے اپنے جسم میں قریب کیا، جسم کے ساتھ ملایا، پھر اس کو میں نے چھوڑ دیا. یہ گناہ میں نے کر لیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کے خوف کا عالم. اللہ کے پیغمبر خاموش ہیں کہ تیرے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب. میں تو جواب دیتا ہوں جب آسمان سے انکشاف ہو اور وہ شخص بار بار اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھ رہے کہ میری مشکل کا حل بتائیے، میں کیا کروں، لٹیا میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اللہ کے خاموش ہیں. کچھ شخص نے سوچا کہ میں بدبخت اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہوں اس پاک مجلس میں تو گناہگار ہوں، ناپاک ہوں، یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ کھڑا ہو گیا، بڑے بوجھل قدم کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور پیچھے اللہ کا پیغام آ گیا، ان الحسنات یذہبن السیئات. اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے اور کہا کہ اما صلیت معنا الظہر، تو نے ہمارے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی. فرمایا کہ یہ نہیں، یہ نماز ہے، اس نے تیرے گناہ کو مٹا دیا، تیرا گناہ ختم ہو گیا. ارے یہ وسائل مغفرت ہے، نیکیاں کرو، نیکیوں کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے. توبہ استغفار ہے، نیکیاں ہیں، یہ وسائل مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے پاک صاف ہو کر جائیں. کچھ بندوں اور معاملے ایسے ہوتے ہیں، توحید تو ہے مگر ساتھ ساتھ معصیت کوئی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا. اللہ چاہتا ہے کہ جو معاملہ دنیا میں مٹ جائے، تو اللہ رب العزت دنیا میں بیماریاں دے دیتا ہے، نقصان دے دیتا ہے. کبھی سر میں درد ہے، کبھی بخار ہے، دائمی بیماریاں کوئی نہ کوئی لاحق ہو جاتی ہے، شوگر کا مرض ہے اور دیگر امراض ہیں، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے امراض. یہ بھی اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے تاکہ میرے بندے ان بیماریوں پر صبر کر کر کے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ کی وحی اتری من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی. ابو بکر صدیق روتے ہوئے کہ ھذہ قاسم الظہر، اس آیت نے تو ہماری کمر توڑ دی. گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اس کی سزا ضرور ملے گی. تو کون بچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اس آیت کا فہم وہ نہیں ہے جو تیرے پاس ہے، یہ فہم صحیح نہیں ہے. اس سے مراد جہنم کا عذاب نہیں ہے. جہنم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے لیکن سزا اور عذاب بھی ہے اور سزا بھی ہے. اللہ تعالیٰ تم دنیا میں بیمار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تم تھکتے نہیں ہو، اللہ تصیبک اللہ، تمہیں مصائب حاصل ہوتے، مشکلات حاصل نہیں ہوتی. سارے امور بھی مل کر بندے کے گناہوں کو کر دیتے. نبی اسلام کی حدیث ہے من یرد اللہ بخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے، ارادہ فرما لے، اس بندے کا بھلا کرنا ہے، اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ہے، اس بندے کے ساتھ بہتری کرنی، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یصب منہ، اس سے کچھ لیتا ہے. لینے کا صحت لے لی، مال لے لیا، اور میں گھاٹا پڑ گیا اور صبر کی توفیق دے دی. جسمانی نقصان ہو گیا، مرض لاحق ہو گیا، صبر کی توفیق دے دی. بیٹے کو چھین لیا، چھوٹے بچے کو چھین لیا، اس کو موت دے دی اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیق دے دی. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہر نماز میں اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لاتا تھا. فرمایا لعلک تحبہ، لگتا ہے تمہیں اپنے بچے سے بڑا پیار ہے. عرض کیا کہ جب پیار. چند دن گزرے، وہ شخص غائب ہو گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا ما فلان، وہ فلاں کہاں گیا؟
اپنے بچے کے ساتھ آتا تھا. صحابہ نے عرض کیا مات ابنہ، اس کا وہ بیٹا فوت ہو گیا. شدت کا رنج ہے، علم ہے، بڑا صدمے میں گرفتار ہے. فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا گیا. فرمایا کہ تمہیں اس بیٹے سے پیار تھا، محبت تھی، اللہ نے لے لیا. میرے بندے، میرے امتی، تم فکر نہ کرو. کل جب قیامت قائم ہوگی، لا تأتی بابا من ابواب الجنہ الا تجدہ ینتظرک. جنت کے جس دروازے کے پاس سے تیرا گزر ہوگا، بچہ کھڑا ہو کر تیرا انتظار کر رہا ہوگا. تیرے دامن کو تھام لے کر کہے گا یا اللہ اس وقت تک میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا جب تک تم تینوں کو جنت میں داخلے کا فیصلہ نہ فرما دے. تکلیفیں پہنچتی تاکہ بندے کی شان اونچی ہو، بندہ سے پاک صاف ہو جائے. یہ صدمات لائق ہوتے ہیں، بیماریاں حاصل ہوتی ہیں، یہ بھی مسائل مغفرت میں سے ایک وسیلہ ہے. بعض بندے فوت ہوتے ہیں، نیک ہیں، کوئی مسیت ہوئی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العزت شرال موت اس کے لیے لمبے کر دیتا ہے. موت کے وقت کی جو ایک غشی ہے، ایک تکلیف ہے بڑی شدید، بعض اوقات طویل ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دنیا کے گناہوں کا معاملہ یہیں پر بے باک کر دے گا. اس کی موت اتنی بھاری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موت کے صدمے کی بنا پر اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. بعض اوقات بندہ قبر میں جاتا ہے، قبر اس کو دبا لیتی اور پھر چھوڑ دیتی. یہ دبانا، ضبطۃ القبر، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی تدفین فرمائی، انہیں قبر میں اتارا. صحابہ کہتے ہیں کہ ذکر اللہ طویلا فکرنا معہ واستغفر طویلا فاستغفرنا معہ. اللہ کے پیارے پیغمبر نے سعد کو قبر میں اتار اللہ کا لمبا ذکر کیا اور لمبا استغفار کیا. اللہم اغفر لسعد، اللہم اغفر لسعد، یا اللہ معاف کر دے، یا سعد کو معاف کر دے، یا اللہ سعد کو معاف کر دے. لمبی دعا کی. بعد میں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سعد کی بڑا طویل استغفار کیا، بڑی طویل آپ نے دعائیں کی. فرمایا کہ حاضر عبد الصالح، یہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ اکبر، تحرک لہ العرش، جس کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا. بشہد لہ 70,000 من الملائکہ، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. فتحت له ابواب السماء، جس کے انتقال پر آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے. لیکن ضمتاً جب قبر میں ڈالا گیا، قبر نے دبا لیا، قبر تنگ ہو گئی. حتیٰ سنن کبریٰ کی روایت کے مطابق حتی اختلفت اضلاعہ، سعد کی پنیاں یوں داخل ہوئی دوسرے، اتنا قبر نے دبایا. میں نے لمبا استغفار کی، لمبی دعائیں کی کہ یا اللہ سعد کو معاف کر دے، یا اللہ سعد کو معاف کر دے. حتی فرج عنہ، اس وقت دعائیں کرتا رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے سعد کی قبر کو کشادہ نہیں کر دی. بعض بندوں کا یا اللہ بے باک کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ پاک صاف کے اٹھاتا ہے قیامت کے دن، یا قیامت کے دن اٹھا کر. یہ سارے مسائل مغفرت ہے، اللہ نے عام کر دیے. پھر کل قیامت کا دن اہل توحید کی حکومت ہوگی، شفاعت بھی اہل توحید کا حق، گناہوں کی بخشش بھی اہل توحید کا حق. اللہ اہل کتاب کو لایا موحدین کے ساتھ اور ان کے گناہ اہل کتاب پہ ڈال کے انہیں واصل جہنم کر دے گا اور اپنے بندے کو معاف کر دے گا. تو ان سہاروں کی جستجو ہونی چاہیے، ان سہاروں کی طلب ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی طلب جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید جو ہے اخروی کامیابی کی اساس ہے، قبر کی کامیابی کی اساس ہے. قبر میں کامیاب کون ہوگا؟ جو رب اللہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اور مالک اللہ ہے، میرا معبود حق اللہ ہے، اللہ کو معاف کر دے گا. قیامت کے دن یہ توحید جو ہے بندوں کی بخشش کا بڑا قوی سہارا ہوگا. تو یہ مسائل ان کو اختیار کیجیے. جب قیامت کی شفاعت اہل توحید کا حق ہے تو پھر توحید کو سمجھیے، توحید کا فہم حاصل کیجیے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ سچا تعلق جوڑیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کنا آخر کلامہ لا الہ
دخل الجنہ. جس کو اللہ رب العزت موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی. لیکن خالی پڑھنا کافی نہیں ہے. ایک اور مسلم کی حدیث کے مطابق من مات وهو يعلم انه لا اله الا اللہ دخل الجنہ. جس کی موت اس طرح ہے کہ اس کو موت سے قبل کلمہ نصیب ہو جائے اور اس کے پاس کلمے کا سچا فہم بھی ہو, کلمے کا صحیح علم بھی ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, نفی کا معنی کیا ہے, الا اللہ اس بات کا تقاضا کیا ہے, نفی و اثباتاً اس کو صحیح علم ہو, دخل الجنہ, وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. یہ توحید کی معرفت, اخروی شفاعت اللہ توحید کا حق ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن اور موحد بندوں کے گناہوں کا کفارہ فدیہ یہودوں کو بنائے گا. اس کے لیے ضروری ہے توحید کا سچا فہم ہو اور دنیا کی زندگی میں قوم یہود سے, قوم نصارہ سے سچی نفرت ہو, نہ کہ ان کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھانے والا اور چڑھانے والا ہو, ان سے تعلق قائم کر کے خوش ہونے والا ہو. نہیں, نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہو. تو اللہ ایسے موحد کو اس طرح لائے گا, اس شان لائے گا کہ اس کی توحید اس کی نجات کا سبب بن جائے گی اور اس کے گناہ جو ہیں یہودی کے سر پہ ڈال کے اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ سارے توحید کے تقاضے. وہ شخص کو یاد ہے قیامت کے دن پکارا جائے, حساب و کتاب آگے بڑھے گا کانپتے ہوئے, ڈرتے ہوئے. اسے کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی جو اس کے ساتھ ساتھ چلے. ہاں, گناہوں کے 99 دفاتر ہیں, 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے, فیہا سیئات, گناہوں سے بھرے ہوئے 99 نیکی نظر نہیں آ رہی. اس کا کیا انجام ہے؟ جہنم. ایک حدیث کے مطابق فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے کہ تمہارے پاس نیکی ہے ہی نہیں, کس نیکی کا وزن ہے ہی نہیں تمہارے پاس. بڑے جلدی فیصلے مرتب ہوں گے وہاں جب فرشتے دیکھیں گے 99 دفاتر گناہوں کے, اس کا رخ جہنم کی طرف پھیر دیں گے. اللہ فرمائے گا لا تعجلوا عبدی, میرے فرشتوں, میرے بندے پر جلدی نہ کرو, میرے بندے پر جلدی نہ کرو. ان لہ عندی حسنہ, اس کی ایک نیکی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, ایک نیکی اس کے میرے پاس ہے, جلدی نہ کرو. وہ نیکی لے لو اور ذرا تول کے دیکھو کون سی چیز وزنی ہوتی ہے. بندے کو واپس لایا جائے گا, 99 دفاتر ہوں گے, فتوتا میں بطاقہ, ایک تھوڑی سی پرچی ہوگی, یہ اس کی نیکی ہے, میں نے اس کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی. پلڑے میں وہ پرچی ہوگی, گناہوں کے پلڑے میں 99 دفاتر ہوں گے. اللہ فرمائے گا اذر وزنک, میرے بندے جا, تو بھی جا, میزان کے پاس جا, ترازو کے پاس جا, اپنے وزن کا مشاہدہ کر لے. بندہ چلے گا ضرور, لیکن کہے گا کہیں البطاقۃ من السجلات, یہ چھوٹی سی پرچی ان دفاتر ختم کرے گی. جو کہیں پہنچے گا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ثقلت البطاقہ بطاشت السجلات, پرچی بھاری پڑ جائے گی اور 99 دفاتر جو ہے ہمیں اڑنے لگیں گے. اتنا فرق دنیا دیکھ, اس پرچی میں کیا ہے, کون سی نیکی, کس بلا کی نیکی. اس پرچی کو کھولا جائے گا, نیکی کیا نکلے گی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ہی معبود حق ہے, باقی سارے معبود باطل. اللہ کے بندو, یہ کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں, گواہی دینے والے بہت ہیں, اگر سب کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اس بندے نے کس معنویت کے ساتھ, کس جامعیت کے ساتھ, کس فہم کے ساتھ اللہ کی توحید کی گواہی دی ہوگی. کیا اس کا علم ہوگا, کیسا اس کا اقرار ہوگا, کیسی اس کی تصدیق ہوگی, کیسا اس کا یقین ہوگا, اللہ کو پسند آ گیا. کلمہ بہت لوگ پڑھتے ہیں, ہزار دانے کی تسبیح ساتھ ہے, لٹک رہی ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لیکن نہیں, تلفظ ہے, فہم نہیں ہے, اقرار و تصدیق نہیں ہے, تو کیسے قابل بولو. اس بندے نے ایک بار پڑھا, مگر کیسی گواہی تھی, کیسا فہم تھا اور کیسی معنویت تھی, اللہ نے اسے
کا کلمہ قبول پرچی پہ لکھا کے اپنے پاس عرش پہ محفوظ کر لیا. آج اس کے کلام آگے توحید محبت، اس کلمے کا فہم اخروی نبی وسائل میں سے سب سے قوی وسیلہ ہے. اس کو اختیار کیجئے. اللہ بہت سو کو شافع بنا دے گا. اللہ قرآن کو کھڑا کر دے گا، اس بندے کی شفاعت کر، قرآن شفاعت کرے گا. ارے قرآن تو اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ صفات الرحمن ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کی شفاعت کیوں نہ قابل قبول ہوگی؟ بلکہ قرآن کی شفاعت تجاد ران کے الفاظ کہ قرآن تو لڑ جھگڑ کر بخشوائے گا، لڑ جھگڑ کر. اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت جو ہے، اللہ صالحین کو کھڑا کرے گا، اس امت کے صالح کو میرے بندے کی شفاعت کرو، صالحین شفاعت کریں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یدخل جنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک بندے کی شفاعت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ دے گا، اتنے لوگوں کہ ان کی تعداد قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے زیادہ ہو. بنو تمیم سے زیادہ. بنو تمیم وہ قبیلہ ہے جس کا کم از کم آغاز جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے دور سے، اور یہ قبیلہ قیامت تک رہے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اشد امتی علی الدجال. بنو تمیم کے لوگ جو ہیں دجال کے معاملے میں سب سے سخت ہوں گے، مانا قیامت تک رہیں گے، حتی کہ دجال کا مقابلہ کریں گے. فرمایا کہ میری امت کے ایک فرد کی شفاعت اللہ تعالیٰ بنو تمیم قبیل سے زیادہ افراد کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. تو اللہ ان شافعین کو کھڑا کرے گا، اللہ فرشتوں کو کھڑا کرے گا، بندوں کی شفاعت کرو، فرشتے شفاعت کریں گے. اور سب سے بڑی شفاعت کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ حق اہل توحید کا، قرآن کا شفاعت کرنا، صالحین کا کرنا، ملائکہ کا کرنا، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا. بعد میں اللہ فرمائے گا شفاعت الرسل، رسولوں نے شفاعت کر لی. شفاعت الملائکہ، فرشتوں نے شفاعت کر لی. شفاعت الصالحون، اور نیک بندوں نے شفاعت کر لی. سب شفاعت کر کے فارغ ہو چکے، باقی ارحم الراحمین. اب ارحم الراحمین باقی رہ گیا. پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے لوگوں کو بخشے گا، جہنم سے نکالے گا اور جنت کو بھر دے گا اپنی رحمت سے. مگر اساس جو ہے وہ توحید ہے. اللہ کے بندو، اس توحید کے عقیدے کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو. یہ اخروی بخش کے لیے ضروری اساس اور لازمی اساس ہے. تو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. یہ تین حکم یہاں پر موجود ہے. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی معرفت، اس کو سمجھو، پہچان دو، اور اس کے فہم حق ادا کر دو. اور فہم کا حق ادا کر کے اس نور کو اپنے سینے میں سجا لو اور بسا لو. قوی توحید کو، پختہ توحید کو، اس توحید سے محبت ہو، اقرار، تصدیق، عمل، نشر، اس کو بیان کرو. انبیاء کا مشن تھا، اس مشن پر تم لگ جاؤ، توحید کے رہی ہو، توحید محل بنو. یہ محبت جو ہے کامیابی کی بنیاد ہے. دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، اخروی کامیابی. تو یہ تمام جو سارے مغرض ہیں یہ اہل توحید کا حق ہے. مشرکین کو، بدعتی انسانوں کو ان سے دور رکھا جائے گا اور ان کی مغفرت کا کوئی امکان نہ ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے بعد مشرک انسان کی معافی نہیں ہے، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے. یہ بخشش عام ہے مگر یہ حق اہل توحید کا. تو آئیے اس کلمے کے ساتھ تعلق جوڑیے. تعلق جوڑے باعتبار اقرار کے، باعتبار تصدیق کے، باعتبار عمل کے، باعتبار عقیدہ کے، اور باعتبار مشن کے کہ اس کو مشن بناؤ. جیسے انبیاء کا مشن تھا دعوت توحید، بیان لا الہ الا اللہ. اس کو مشن بنا لو اور مشن کے طور پہ اس کو لے کر لو. تب یقیناً اللہ کی محبتیں حاصل ہوگی اور گناہوں کی بخشش حاصل ہوگی. اور یہ بات معلوم ہو چکی کہ گناہوں کی بخشش کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. جنت کا داخلہ ممکن نہیں.
یحییٰ الزلی ایک بڑے محدث امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے کسی نبی کے حوالے سے بات کی، اس نبی کا قول ہے کہ ایک معصیت، ایک گناہ اگر جنت میں ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پوری جنت کو خراب کر دے گا، ایک معصیت۔ تو معنی کیا ہوا؟ ایک گناہ کسی کے دامن کے ساتھ ہو، جسم کے ساتھ ہو، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جنت اور گناہ دو متضاد حقیقتیں ہیں، جہاں گناہ ہوگا جنت نہیں ہوگی، اور جہاں جنت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ پاک ہونا ضروری، اور پاک صاف ہونے کے یہ وسائل ہیں جو خالق کے کائنات نے عطا فرما دیے، ان کو حاصل کرو، ان کو اپناؤ، تاکہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہو سکیں، جس کی اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا کیجیے، اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید سے مالا مال فرما دے، توحید کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کو ہماری دنیا، قبر اور آخرت کی نجات کا باعث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک کی غلاظت سے بچائے، اللہ تعالیٰ صحیح اور سچا فہم توحید عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ برادران اسلام، قابل قدر بھائی اور بہنوں، بحمداللہ ہمارے اس خانپور شہر کی تاریخی کانفرنس، جو پاکستان بلکہ عالمی ایک کانفرنس کا ایک درجہ کی چکا ہے خطبہ جمعہ سے، اور یہ دعوت آپ سب کے پاس موجود ہے بحمداللہ کہ ان تینوں دنوں میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور علماء کے خطابات سننے ہیں اور ایک علم نافع لے کر اپنے گھروں کو جانا ہے۔ اللہ آپ کو سننے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو اخلاص دے۔ دوستو، ان محافل میں آنا اور شریک ہونا، اس کی جو کامیابی ہے وہ قبولیت کے ساتھ، قبولیت اخلاص کے ساتھ۔ اگر ہم دور سے آئے، سفر کر کے آئے، مگر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، اور کوئی منفی سوچ تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کوئی وہاں کی کوتاہیاں نوٹ کریں، ان کو اچھالا جائے، تو یقیناً یہ آنا اور جانا سب بیکار ہوگا، بلکہ اس انسان کے مواخذے اور پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ دیکھیں 3 دن آپ یہاں رہیں گے اور یہ نیکی قیامت کے دن پیش ہوگی اللہ کے دربار۔ نیکی واقعی بہت بڑی ہے کہ بندے نے 3 دن علماء کے خطابات سنے، حدیثیں سنی، قرآن سنا، دینی مسائل سنے، فقہ حاصل کی۔ لیکن اتنا کافی نہیں، اللہ فرمایا کہ فرشتوں ان 3 دنوں کی نیت نکالو، اس کی نیت کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی؟ یوم تبلی السرائر، جس دن ہر عمل کے ساتھ دلوں کے بھید نکالے جائیں گے، ہر عمل کے ساتھ۔ یہ 3 دن کی کنز ٹھیک ہے، موجود ہے، سامنے موجود۔ اب اس کے 3 دن کے دوران اس کی نیت کیا تھی؟ دلوں کا بھید تھا وہ نکالو۔ اب دل کا بھید نکالا جائے گا، اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کی رضا جوئی کی نیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، یہ عمل قبول ہو جائے گا۔ اور اگر ریاکاری یا اور کوئی منفی سوچ ہوگی تو یہ عمل مردود قرار پائے گا، اور یہ عمل الٹا بندے کے مواخذے کا اور پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ آپ حج کرنے جائیں، یہ نیکی سامنے آئے گی، پھر یوم تبلی السرائر، پھر اس حج کے دوران اس کی نیت وہ نکالو جو یہ دل کا بھید نکالا جائے گا۔ مخلص تھا یا نہیں؟ مخلص تھا تو حج قابل قبول ہوگا، نہیں تو مردود ہوگا۔ بندے نے نمازیں پڑھی، یہ اس ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز، عصر کی نماز، ٹھیک ہے، نمازیں موجود ہیں، ہر نماز کے لیے اس کے دل کا بھید نکالو، کیا تھا، کیا اس کی سوچ تھی، نماز اس نے کیوں پڑھی؟ اگر اخلاص ہوگا نماز قابل قبول ہوگی۔
نہیں تو پھر مردود ہوگی۔ بندے نے فلاں موقع پر صدقہ دیا، پیسے لٹا دیے، ٹھیک ہے یہ نیکی موجود ہے، اب اس کے دل کا بھید نکالو کہ صدقہ دیتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی، سوچ کیا تھی۔ اخلاص ہوگا تو اللہ قبول کرے گا، اخلاص نہیں ہوگا نیکی برباد ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، بعض اوقات ایک انسان دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کے گر جاتا ہے، مانا شہید ہو جاتا، دنیا ان کو شہید کہتی، لیکن اس کی نیت کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے، شہید ہے یا نہیں اللہ کے علم میں۔ لہذا پوری نیکی کیسے بنتی ہے کہ اس کا ظاہر سنت کے مطابق ہو اور اس کا باطن اخلاص کے ساتھ ہو، تب پوری نیکی ہوتی ہے۔ اگر نیکی ظاہراً خلاف سنت ہے، باطن اخلاص سے بھرا ہوا ہے، نیکی قابل قبول نہیں۔ اور اگر اس کا ظاہر سنت کے مطابق لیکن باطن میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو نیکی مردود ہوگی۔ قابل قبول ہونے کے لیے ظاہراً و باطناً اس نیکی کا درست ہونا ضروری ہے، اور نیکی کا ظاہر یہ ہے کہ اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اور اس کا باطن یہ ہے کہ عمل کرنے والا مخلص ہو، اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو نیکی کرے۔ تو نیکی بہت بڑی ہے، ایک تاریخی ہماری کانفرنس ہے، اطراف و اکناف سے علماء آئیں گے، کتاب و سنت کی بارش ہوگی، علم ہم حاصل کریں گے، لیکن قبولیت اخلاص کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے۔ یہ ایک عظیم صدقہ جاریہ ہمارے فاضل بھائی اور دوست جس سے بچھڑے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، لیکن ہمیشہ ان کی یاد آ رہتی ہے۔ جب یہاں داخل ہوتے تھے قاری صاحب، قاری عبد الوکیل رحمہ اللہ سامنے کھڑے ہوتے اور ان کا مسکراتا چہرہ استقبال کرتا تو یقیناً بڑی خوشی حاصل ہوتی۔ وہ چیز آج مفقود ہے، ان کا اخلاص، ان کا درد، اور جس طرح انہوں نے ایک مشن کو تھاما اور اس کے داعی اور مبلغ بنے پوری جرت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ یہ کانفرنس ان کا صدقہ جاری ہے، ایک ایسی یادگار کہ یقیناً جب بھی منعقد ہوگی اور جب تک ہوتی رہے گی اس کا حصہ، اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ آج کے لائق فرزند ہمارے حافظ عامر کو کہ جنہوں نے پوری ایک توجہ کے ساتھ اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر، خانپور کی جماعت کے ساتھ مل کر، اساتذہ کے ساتھ مل کر ایک باہمی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو جاری وسائل کیے ہوئے ہیں، اور یہ اب تک یہ قائم ہے، بلکہ نتائج پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں اور ثمرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام آداب کے ساتھ اس کانفرنس کو بحال رکھنے اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے گھروں سے آپ چلتے ہوئے آئے، چلتے ہوئے جائیں گے، یہاں بیٹھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ دلی مرادیں پوری کر دے۔ ہمارے بہت سے احباب نے باقاعدہ پرچیاں بھیجی اپنے مریضوں کی دعائیں صحت کے لیے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، صحت عاجلہ عطا فرما دے، صحت دائمہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو جو بیمار ہیں ان کو عافیت دے دے اور شفا عطا فرما دے اور صحت کاملہ عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم الہ العالمین۔ مجاہدین کی مدد فرما
یا اللہ اس کانفرنس کے سارے شرکاء تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے مجاہدین کی مدد فرما، اہل توحید کی مدد فرما، یا اللہ ان کو مستحکم کر دے، ان کی پروازیں اونچی کر دے، یا اللہ جہاں بھی ہمارے بھائیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما دے، یا اللہ کفار کے پروگراموں کو تتر بتر کر دے، ان کے اسلحے ناکارہ کر دے، یا اللہ یہ مجرم، یہ ملحد، یا اللہ ان کے عورتوں کو بیوہ کر دے، ان کے بچوں کو یتیم کر دے جو مسلمانوں پر یلغار ڈھائے ہوئے ہیں، شام ہے، غوطہ، عراق، اور یا اللہ فلسطین، یمن، اور جہاں جہاں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا اللہ تمام کفار اور جو بھی ان کی جمعیتیں ہیں ان کو پارا پارا کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مسلمانوں کو مستحکم کر دے، اہل توحید کی حفاظت فرما، الہ العالمین ان کی مدد فرما، مدد کے خزانے یا اللہ کھول دے، یا اللہ ان کی مدد فرما، اور جو بھی کفار ہیں ان کے حلیف ہیں یا اللہ سب کی کوششوں کو تتر بتر کر دے اور تباہ و برباد کر دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یا اللہ مملکت سعودی عرب اس کی حفاظت فرما، بلاد حرمین کی حفاظت فرما، یا اللہ حکومت سعودیہ کی حفاظت فرما، آل سعود کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو بھی عزائم ہیں دشمنوں کے تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے اور تیرے ان مقدس شہروں کو برباد کرنے کے لیے، یا اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کے اسلحے ناکارہ ہو جائیں، ان کی توپیں ناکارہ ہو جائیں، ان کے وسائل ناکارہ ہو جائیں، اور ان کو ذلت کی موت جو ہے وہ نصیب فرما دے، حرمین کی حفاظت فرما اور بلاد حرمین کی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي